الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، وہ رشتہ جو میں وضو کے متعلق بندے نے وضو کے کچھ فضائل اور وضو میں ہونے والی بعض اہم کوتاہیوں کی طرف متوجہ کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے، اور وضو میں پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے، پانی کا بیجا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال کا گناہ بہت زیادہ عام ہے۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم چاہے وضو گھر میں کریں، لوٹے سے کریں، بیسن پر کریں، مسجد میں کریں، نلکے اور ٹوٹی سے کریں، یا مسجد کے حوض سے کریں، جہاں بھی وضو کریں پانی بیجا استعمال کرنے سے بچیں۔ یہ ہے وہ اس ترجمے کا خلاصہ۔ آج انشاءاللہ تعالی نماز کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ جو مسلمان خواتین و حضرات نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان سے بھی نماز کے اندر بعض بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض بڑی ایسی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی، اور الٹی وہ نمازی کو بد دعا دیتی ہے۔ یہ صورت ہے۔ اس لیے ہم سب جو کچھ بیان کیا جائے توجہ سے سنیں، اور پھر سنتے ہی اپنی نماز کی ہونے والی کوتاہیوں کو دور کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب نمازیوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، لیکن ان میں کوئی شخص خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ پیشین گوئی ہمارے زمانے میں پوری ہو گئی ہے۔ حضور کی یہ پیشین گوئی ہمارے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا یہی حال ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، لیکن یہ نمازی جب اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے تو امام کے تابع ہونے کی وجہ سے جیسے امام پڑھائے ویسے ان کو پڑھنی پڑتی ہے، لیکن جب وہ اپنی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہوں یا سنت غیر مؤکدہ ہوں، نوافل ہوں، تو بھری ہوئی نمازیوں سے مسجد میں ان میں سے کوئی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر نمازیوں کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی، اور بغیر خشوع و خضوع کی نماز مقبول نہیں ہوتی، جیسے کہ ابھی آپ کو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ خشوع و خضوع پہلے اکثر نمازیوں کے اندر ہوتا تھا، نماز پڑھنے والے سارے خشوع و خضوع سے پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اب نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنے والے نہیں ہیں، تو یہ خشوع و خضوع کی ہماری نمازوں کے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ آج ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور پھر اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اختیار کرنا چاہیے۔ خشوع و خضوع سے خالی نماز کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ بدترین چور نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے، یعنی جلدی بغیر کسی سکون اور وقار کے، بغیر کسی اطمینان کے جلدی نماز پڑھے تو یہ نماز کی چوری ہے، اور ایسا چور بدترین چور ہے۔ تو ہماری نمازوں میں یہ گڑبڑ پائی جاتی ہے، اس لیے بھئی ہم نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن آج سے خشوع و خضوع سے پڑھنے کا اہتمام شروع کریں۔ ایک اور فضیلت اور وعید نماز کے بارے میں سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، یعنی نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرے، قضا بھی نہ کرے
اور اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے پھر نماز پڑھے. مکروہ وقت سے بھی بچے، قضا کرنے سے بھی بچے. یہ مطلب ہے نماز کو اپنے وقت پر پڑھنے کا. نماز کو اپنے وقت پر پڑھے اور وضو بھی کامل طریقے سے کرے. کامل طریقے کے بارے میں تفصیل میں گزشتہ جو میں بتا چکا ہوں، مختصر سے سمجھ لیں کہ وضو سنت کے مطابق کرے، کیونکہ جو وضو سنت کے مطابق ہوگا وہ کامل وضو ہوگا. اسی طرح جو نماز سنت کے مطابق ہوگی وہ کامل ہوگی، اور وہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. اور وضو بھی کامل طریقے سے کرے، اور پھر نماز کے اندر رکوع سجدہ بھی آرام اور اطمینان سے کرے. اس طرح اطمینان سے آرام سے نماز پڑھے. تو جب نمازی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو وہ نماز ایک روشن نماز ہوتی ہے، اور وہ نمازی کو دعا دیتی ہے. وہ نماز پڑھنے والے کو دعا بھی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. یعنی وقت کا بھی خیال رکھا، وضو بھی مکمل طریقے سے کیا، اور پھر نماز کے ارکان کو آرام اور اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا. یہ ہے نماز کی حفاظت. تو وہ نماز کہتی ہے، نماز روشن ہوتی ہے، اور وہ نمازی کو یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی، یعنی سنت کے مطابق خشوع و خضوع سے مجھ کو ادا کیا. اور اگر اس نے نماز میں اس کے وقت کا بھی خیال نہ کیا، اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بغیر کسی معتبر عذر کے نماز قضا کر دی، یا نماز کو اتنا مؤخر کر دیا کہ مستحب وقت کے بعد مکروہ وقت میں اس نے ادا کی. جیسے بعض لوگ عصر کی نماز اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی تاخیر سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ نماز ادا ہو جاتی ہے. تو وقت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور وضو بھی کامل طریقے سے نہ کیا، اور لشٹم پشٹم مجھ کو ادا کیا، یعنی جلدی مجھ کو ادا کیا. تو وہ نمازی کو بددعا دیتی ہے. نمازی کو نماز بددعا دیتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایسی نماز جو ہوتی ہے اس کو ایک کالے اور گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یعنی ایسی نماز مقبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذریعہ نجات نہیں بنتی. ورنہ یہ نمازیں جو ہیں یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری عبادتیں جمع کر دی ہیں. اس میں جو قیام ہے یہ الگ عبادت ہے، رکوع الگ عبادت ہے، سجدہ الگ عبادت ہے، جلسہ قعدہ الگ عبادت ہے، اور پھر اس میں ثنا بھی ہے، اعوذ باللہ بھی ہے، بسم اللہ بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے، سبحان اللہ العظیم بھی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بھی ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی بھی ہے، جلسے میں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ہے، قاعدے میں التحیات ہے.
یہ سب الگ الگ کلمات ہیں یہ، اور یہ سب عبادت ہے، یہ سب اذکار ہیں۔ یہ آخری قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف بھی اور دعا بھی ہے۔ تو نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے یہ، اس لیے اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ جس شخص نے نماز کو اس کے صحیح وقت میں ادا کیا اور خشوع و خضوع سے ادا کیا، اور خشوع و خضوع سے ادا کیا، خشوع و خضوع کی تشریح میں آخر میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور خشوع و خضوع سے بھی ادا کیا، آرام و اطمینان سے اس نے نماز ادا کی، تو جو شخص ایسی نمازیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں عہد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، دوزخ سے بچائیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے نماز کے اندر اس کے وقت کا بھی خیال نہ رکھا، وقت بے وقت سے اس کو ادا کیا، وضو بھی کامل طریقے سے نہ کیا، اور نماز کو بھی آرام اور اطمینان سے ادا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، چاہیں گے تو داخل فرما دیں گے اور نہیں تو منع فرما دیں گے، محروم فرما دیں گے۔ تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھنا، وقت مستحب میں نماز ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے اس کو جنت میں داخل کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم الگ الگ اپنی نماز پڑھیں تو اس نماز کو آرام آرام سے پڑھنے کا اہتمام کریں، اطمینان اور سکون سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ ابھی تو ہماری عادت جو ہے جلدی جلدی ادا کرنے کی پڑی ہوئی ہے، ذرا سی دیر میں قیام ہو جاتا ہے، ذرا سی دیر میں رکوع ہو جاتا ہے، ذرا سی دیر میں سجدہ ادا ہو جاتا ہے، اور ذرا سی دیر میں 4 رکعتیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ جلدی جلدی پڑھنے کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور خشوع و خضوع کا مطلب سمجھ لیں آپ، خشوع کے معنی سکون کے آتے ہیں، خشوع کے معنی سکون، اطمینان، وقار، اور اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ خشوع دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر ہمارا دل، ہمارا دھیان، ہماری توجہ نماز کی طرف ہو، شروع سے لے کر آخر تک، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری نماز میں ہمارا دھیان نماز کی طرف رہے۔ ہم اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے رکھیں، اب نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یا تو اس کی طرف لگائے رکھیں، یا جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی کی طرف دھیان رکھیں، مگر اپنے اختیار سے اپنا دھیان الفاظ یا نماز کے معنی کی طرف لگائے رکھیں، تکبیر اول سے لے کر سلام تک، سلام پھیرنے تک یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ یہ ہے خشوع۔ یا یہ بھی سمجھ لیں کہ غیر اختیاری طور پر جو ذہن ادھر ادھر سے بھٹکتا ہے، اس سے خشوع میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی خلل نہیں آتا۔ اس کا آدمی مکلف نہیں ہے کہ غیر اختیاری خیالات کسی طرح بند ہو جائے، یہ تو غیر اختیاری ہے، اور جو چیز غیر اختیاری ہوتی ہے بندہ اس کا مکلف نہیں ہوتا، لہذا غیر اختیاری طور پر خود بخود اگر ذہن ادھر ادھر چلا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں، اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے رکھنا یہ خشوع ہے۔ جب نماز میں دھیان لگائے گا، نماز میں خود بخود سکون اور اطمینان آئے گا۔ جب آدمی کا نماز میں اپنا دھیان نہیں لگائے گا تو
تو نماز جلدی جلدی پڑھے گا۔ تو خشوع اس کا نام ہے کہ ہر نمازی نماز کے اندر جب وہ نیت باندھ لے تو اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز میں لگائے رکھے، الفاظ کی طرف لگائے یا معنی کی طرف لگائے۔ ایک اور اعلیٰ درجہ بھی ہے، اس کا حاصل کرنا بھی مستحب ہے، وہ یہ کہ ہر نمازی جب نماز پڑھے تو اپنے ذہن میں یہ بٹھائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری نماز دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو اعلیٰ درجے کا خشوع ہے بھائی، اور اعلیٰ درجہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور یہ دھیان بھی لگائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ خیال جمائے، اپنے اختیار سے یہ خیال جمانا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجے کا خشوع، اس کو احسان کہتے ہیں، اور احسان جو ہے یہ بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تو خشوع ہو گیا۔ آپ خضوع سمجھو، خضوع کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ ظاہر کا مطلب ہے یہ ہمارا ظاہری جسم جو نماز کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سارا جسم کھڑا ہوتا ہے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو آدھا جسم جھکتا ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پورا جسم جھکتا ہے، جب تحیات میں بیٹھتے ہیں تو آدھا جسم کھڑا ہوتا ہے، آدھا جسم بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اعضاء و جوارح جو ہیں ان سے تعلق ہے خضوع کا۔ اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء و جوارح میں نماز کے دوران سکون اور وقار کی کیفیت ہونی چاہیے، جلدی جلدی ادا کرنے کی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ 99% نمازیوں کی نماز میں جلد بازی ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس اٹھک بیٹھک سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اٹھک بیٹھک جو ہے یہ خضوع کے خلاف ہے، یہ خشوع خضوع کے منافی ہے یہ۔ لہذا ہر نمازی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جب وہ اپنی انفرادی نماز ادا کرے تو آرام اور اطمینان سے کھڑا ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ میں کوئی صورت ملے، یہ سب آرام آرام سے یہ عمل آرام سے کرے تو یہ خضوع ہو گیا۔ اس وقت جب رکوع میں جائے تو کمر سیدھی کر لے، دونوں ہاتھ سیدھے کر لے، اور انگلیاں کھول کر کے گھٹنوں کو پکڑ لے اور پنڈلیاں سیدھی کر لے، اس طرح سے سکون سے رکوع کرے۔ پھر قوما بڑے اطمینان اور سکون سے کرے، اطمینان سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر ربنا لک الحمد کہے، آگے اس کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی بھی کہہ لے، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تو کیا کہنے بھائی، اس کا قوما انتہائی پرسکون ہو جائے گا۔ پھر سجدے میں جائے، سجدے میں جا کر کے سنت کے مطابق سجدہ کرے، اور سجدے کی تسبیح آرام و اطمینان سے کم 3 دفعہ پڑھے، رکوع کی تسبیح بھی کم سے کم 3 دفعہ، بہتر اس سے زیادہ ہے 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 9 دفعہ پڑھے تو اس کے سجدے میں بھی سکون آ جائے گا۔ اسی طرح تحیات میں بیٹھ جائے تو جلدی جلدی پڑھنے سے بچے، جلدی جلدی ارکان ادا کرنے سے بچے، کیونکہ تعدیل ارکان ضروری ہے۔ اور خضوع کا تعلق ان اعضاء و جوارح سے ہے کہ ہمارا نماز کے اندر ہمارے اعضاء نماز ادا کرنے کے لیے جس قدر ان میں حرکت ہونی چاہیے وہ کرنی چاہیے، بس وہ کریں، باقی نماز کے علاوہ دوسری حرکتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے بعض لوگ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، کلف والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب نماز کے اندر وہ کلف ٹوٹ گئی تو سیدھا کر رہا ہے، کوئی پائچے صحیح کرتا ہے، کوئی جسم کھجانا شروع کر دیتا ہے، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتا ہے،
برابر میں کسی نمازی نے آ کر نیت باندھی تو اس کو دیکھ رہا ہے یہ کون ہے اتنی دیر میں آیا. بھائی تو نماز پڑھ لے اپنی, اس کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اپنی نماز پڑھ, یہ جلدی آیا دیر سے آیا تیرا اس سے کیا واسطہ؟ نہیں وہ یہ اتنی دیر سے آیا, یہ 2 رکعت نکل گئی اس کی. ارے بھائی نماز پڑھ تو اپنی نماز کی طرف دھیان کر. تو کوئی گھڑی کا ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے. بس یہ ادھر ادھر کی حرکتیں جو ہوتی ہیں یہ سب خضوع کے خلاف ہیں اور خشوع خضوع کے منافی ہیں. تو اس طرح سے ہر نمازی کو نماز خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے. جب خشوع خضوع سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے اور اس کی وہ نماز بھی مقبول ہوگی. نماز کی بد دعا سے ہی بچے گا اور جو نماز کے دیگر فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حاصل ہوں گے. تو خشوع خضوع انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بس آج ہی سے اس پر عمل شروع فرمائیں کہ نماز ابھی بھی آپ سنتیں پڑھیں گے, آرام و اطمینان سے پڑھیں. اور جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ باقی سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد آئندہ جمعے تک آپ اس کی مشق کریں کہ نماز میں خشوع بھی ہو, یعنی اپنی اختیار سے اپنا دھیان نماز میں لگائے رکھیں. 10 دفعہ ہٹے 10 دفعہ لگائیں, لگاتے رہیں. اور اعضاء و جوارح کے اندر بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت رہے. جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت سے بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.